تو پہلی ادبانہ سا بات سوال ہے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کہتے ہیں غلط ہے نا، کسی چیز ریلیجن میں غلط ہونے کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسے ہی غلط نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی ہی حرام نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی ہی شرک نہیں ہوتی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں کہہ جی دوں کہ جی فلان جی چیز ہے یہ غلط ہے، فلان چیز حرام ہے، تو وہ اس بلا وجہ وہ حرام نہیں بنتا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس وجہ، کس دلیل کے بنا پر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں، کہ کسی سے مدد ہوں لینا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت پڑے تو کافر بالکل سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اب جی جی جو مسلمانوں دو کا کچھ عقیدہ، میں سب بول مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں، سوائے سوائے کس کے، سوائے وہابی کے، جو جی اپنے ان کا خدا جو آسمان میں وہ ایک بندر ہے، وہ تو بندر کی پجاری ہیں، باقی سب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی یہ جی جی یہ اللہ صاحب یہ بالکل اس میں کوئی اولیاء دو رائے اب نہیں ہے ہاں، اور اولیاء میں آپ سنتے سے بھی یہ ہیں۔ جی جی، جی یہ بات درست ہے میں اس پہ دلائل پر میں الگ جو میرے دماغ میں کچھ دلائل اس پہ تو یہ اولیاء سے مدد یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ، تو کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، یہ کوئی حرام، مگر یہ انسان کی اگر بے عزتی ہو، دیکھ دنیا میں کسی سے مدد لینا یہ حرام نہیں ہے، کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کی اگر بے عزتی ہو، ان مسلمان کو شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بے عزت، خاموش ہو جاؤ یار ایک منٹ، اس بات کرنے دو، جب ہم جی خاموش ہو حسن جاتے ہیں پھر آپ بات اللہ نہیں کرتے ہیں نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہماری بات کو نہ کاٹیے پلیز۔ اگر انسان کی اگر کسی مسئلے میں بے عزتی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، بے عزتی ہو انسان کی، تذلیل نفس ہو، تو پھر وہ نہیں کر جی سکتے۔ اگر کسی سے مدد لینے میں بھی تذلیل نفس ہو تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی منع نہیں ہے، آپ کسی بھی شخص سے جی مدد لے سکتے ہیں، کافر سے، مسلمان سے، کسی سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدد وہ لینا تو یہ حرام ہے یا پلیز یار بات کرنے دو نا، یہ کہاں سے آ گیا یہ آدمی؟ عبد المعز بھائی، بس وہ آپ مجھے ایک بات کرنا بات چاہتے ہیں، ہم بات کریں؟ میرا سوال معیز میں بھائی جب آپ کو پوری باری دی جائے گی، آپ اپنی باری میں پہلے بات سن لیں، جواب لے لیں، اس کے بعد سوال کریں۔ دے دیں میں حسن اللہ یاری صاحب سے جو ہے نا اپنا سوال شاید میں نہیں سمجھا پایا انہیں میں وہ سمجھا دوں ایک بار مجھے پھر حسن سمجھ ہے، اللہ یاری مجھے صاحب سمجھ ہے بھائی، مجھے سمجھ ہے، آپ جیسے پچھلے ہزاروں لوگ ادھر آئے، آپ جیسے جی وہابیت کے جرثومے میں مبتلا لوگ ہزاروں کے تعداد میں میرے پاس آئے ہیں، یہ سوال کیے ہیں، آپ نہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اب میں جی مبالغہ بھی نہیں کر رہا، ہزاروں سے زیادہ آئے ہیں، تو سن لو بھائی، یہ آپ کوئی نئی چیز نہیں جی کہہ جی رہے ہو، ہاں، جی یہ ایک عجیب سا جہل ہے لوگوں میں کہ مدد لینا یہ حرام ہے بھائی، مدد لینا مکروہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اب ہوں دیکھیں، بعض وسائل ظاہری ہوتے ہیں، بعض وسائل باطنی ہوتے ہیں، بعض وسائل غیبی ہوتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے شریعت میں کہ آپ غیبی وسائل سے مدد نہیں لے سکتے۔ اب یہ کیسے کام کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسباب کیسے ان سے اطاعت کرتے ہیں، ہمیں اس کا نہیں معلوم، آپ کہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مثلا آپ کو رزق و روزی کیسے دیتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اللہ کیسے رزق و روزی دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے، اس کی تفصیل کے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اگر ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو وہ شفا دیتے ہیں، وہ کیسے شفا دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسے شفا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کیسے شفا دیتے ہیں وہ بھی ڈاکٹروں کو بھی خود نہیں معلوم۔ ڈاکٹر حضرات اکثر جو گولی دیتے ہیں آپ کو، ان کو نہیں پتا یہ گولی کیسے کام کرتی ہے، ان کو پتا یہ گولی کام کرتی ہے، لیکن یہ گولی کیسے کام کرتی ہے یہ اکثر دوائیوں کا بھی نہیں پتا ڈاکٹروں کو۔ بعض دوائیوں کا پتا ہے کہ ان کا کیمیکل ریئیکشن باڈی میں کیسے ہوتا ہے، اکثر دوائیوں کا بھی ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر ہم یہ دوائی تجویز کریں تو اس سے سب فائدہ ہوتا ہے، اس نے بہت ٹرائلز میں، بہت سارے تجربات میں یہی نتیجہ ملا ہے کہ یہ دوائی اس بیماری کے لیے مفید ہے، لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے ان کو بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے جاننا کہ اولیاء کیسے کرامات کرتے ہیں، مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، بیمار کو کیسے شفا دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں معلوم، وہ لیکن وہ کرتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں ہی نا بات آپ کو؟ جی 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 ہم، اب میں ہم، حسن اللہ یاری صاحب کچھ بولنا پسند کروں اگر پسند آپ کرو، اجازت دیں تو پسند جی کرو بھائی، اچھا اب پسند میں کرو۔ ہاں میں کچھ حسن اللہ یاری صاحب ریفرنسز رکھنے جا رہا ہوں میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا کنٹینیو کر ایک سکتے ہیں پھر ریفرنس آپ دے مجھے دو، ایک ریفرنس جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ دے دو۔ نہیں میں اصل میں بیسیکلی میرے پاس کچھ 2 4 5 ریفرنسز ہیں تو میں ذرا ایک ریفرنس ان میں جو سب سے زیادہ بھاری ہے وہ دے دو، اس کا جواب لے لو، پھر اگلا ریفرنس دے دو۔ اچھا ایسا کر لیتے ہیں چلیں میں آپ سے بات کرتا ہوں ہماری سورہ نمبر 46 آیت
نمبر 5 ہے اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا احسان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو انہیں پکارنے سے ہی بے خبر ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رسول سے مدد نہیں لے سکتے؟ یہ اس میں آیت تم یہ کہا وہ دوبارہ تو پڑھو، کل اس آیت کو تم دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کا کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے کہ آپ اس کا اسلام سے اولیاء سے مدد لینے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ تو ان کے اوکے، پکارنے سے ہی بے خبر ہے۔ اب ایک مادوانہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایسی آیت پڑھیں یا آپ کوئی ایسی دلیل میرے سامنے رکھیں کہ جس کے اندر یہ کلیئر ہو جائے کہ میں جو ہوں فلاں فلاں کسی سے پکار سکتا ہوں اور وہ سن سکتے ہیں اور وہ